السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السامعین، اس وقت شاید آپ محسوس کر رہے ہوں کہ میں کسی جنگل میں یا کسی ویران جگہ پہ کھڑا ہوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اپنے ہی گاؤں میں، بلکہ گاؤں کے وسط میں کھڑا ہوں۔ بلا شبہ یہ اندھیری رات آپ کو یہ بتلا رہی ہوگی کہ اس وقت ہم لوگ بجلی سے محروم ہیں، اور اسی کی یاد میں ہم یہ پیغام جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ آج تقریباً 6 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن میری طرح یہ علاقہ بجلی کی طرف سے پیدا ہونے والی جو روشنی ہے اس کے لیے منتظر ہے، لیکن افسوس یہ صرف ہم اس کا انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات اپنے حکمرانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کسی ایک حکمران نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اجتماعی طور پر جب بھی ہم نے ان کو کسی اجتماع میں کھڑے دیکھا، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، اس نے یہ بات بڑے واضح اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی۔ اس وقت اس کا یہ ایک بیانیہ تھا کہ ہم آپ کو 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے۔ لیکن آج فری کی بات تو چھوڑ دیں، پیسوں سے بھی آج ہم یہ روشنیاں حاصل نہیں کر پا رہے، بلکہ ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں، اور غریب کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے۔ غریب جو ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر بات کی جائے سٹیز ایریا کی، تو وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ نظام نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ الیکٹریسٹی کا نظام کچھ بہتر ہے۔ لیکن جو دیہات کے اندر ہے وہ بہت ہی بدترین نظام ہے کہ لوگ یہاں پہ رات کو سونے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مچھر کا بھی ایک اپنا کردار ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پہ لوگوں کو رات بھر سونے نہیں دیتا۔ اگر تو لائٹ آ جائے تو غریب جو ہے وہ آسانی سے اپنی رات کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے غریب کو سونے کے لیے بجلی جو ہے وہ فراہم کر دیا کریں، تاکہ وہ دن بھر جو مزدوری کر کے آتا ہے وہ اپنی رات کو سکون اور آرام سے گزار سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، اس پہ غور کرے گی اور عام آدمی کو ریلیف دے گی، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر اور آسان گزار سکے۔ اور یہی ہمارے حکمران جو ہے وہ یوتھ کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ کیسے وہ بہتر ہوگا؟ یہی میرے علاقے کی جو مٹی ہے، زرخیز مٹی ہے، یہاں سے ہی نوجوان نکل کر ملک و قوم کی تقدیر بدلتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پراپر ماحول فراہم نہیں کریں گے، پراپر سہولیات فراہم نہیں کریں گے، آج تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں صاف پانی تک میں اثر نہیں ہے۔ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو بہتر مستقبل فراہم کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے ان کو ان کا اچھا مستقبل دینے کے لیے سہولیات فراہم کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے ولاگ شیئر کرتا رہوں گا، اور بہت سارے پازیٹیو اینگل پہ ہم بات کریں گے، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں گے، اور ہم متعلقہ اداروں سے امید بھی کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو اس پہ ایکشن لیں گے اور غریب کی آواز کو جو ہے وہ سن کر ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔